شعیب شاہین صاحب، صرف 2024 نہیں 2018 میں بھی ایسے ہی سنا تھا ہم نے کہ جو رات کو سو گئے تھے ہار سن کے صبح جاگے تو جیتے ہوئے تھے. ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے کہ جی ملک کے جتنے بحران ہیں ان کے لیے قومی حکومت بنائی ہے، جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہو، نون لیگ بھی شامل ہو، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو، ایم کے ایم بھی شامل ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جس بیان کی میں بات کر رہا ہوں وہ 2018 کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، 2024 کے بارے میں بھی. یہ اگر اتنا بڑا بحران ہے تو سب کو سوچنا تو چاہیے. دیکھیں صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی اور چند صاحب کی بات کو بھی میں آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے اچھی پازیٹیو باتیں کی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں اس طرح نہیں ہوا تھا جو آج ہوا ہے. کتنے لوگ فارم 45 لے کر کھڑے تھے، ہوا ہوگا، ارریگولرٹیز بھی ہوں گی، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. ہوگا نہ کہیں اتنا تو میرے کہہ دیں نالج کہ میں ہوا نہیں ہے. تھا. دیکھیں پراج صاحب، میرے نالج میں نہیں ہے نا، شور مچایا گیا، باتیں ہوئیں، مگر آج جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے پورے پاکستان سے انکلوڈنگ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں اور میرا حلقہ 1,05,000 والے کو باہر بٹھا دیا گیا. 51,000 والے کو، یعنی 53,000 کا ڈفرینس ہے. 51,000 والے کو کہتے ہیں ہم جیت گئے. اور یہ باقی دونوں میری گزارش ہے کہ یہ بہت بار یہ باتیں ہوئی. میں تو تھوڑا آگے چل رہا ہوں. جی دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی کوئی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوتا. اور لا یہ کہتا ہے جو پریزائڈنگ افسر دیتا ہے، جس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں نا تمام پولنگ ایجنٹس کے، پریزائڈنگ افیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر، وہ رزلٹ ہے. الیکشن ایکٹ 90 سیکشن 90 سیکشن 92 سیکشن 95 یہ اس کو الیکشن رزلٹ کہتا ہے. یہ رزلٹ ہے، یہ رہے گا رزلٹ، اسی کو ہی پریفرنس حاصل ہے. جو فارم 47 بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ صرف جمع تفریق ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہے چونکہ اس کو ایک بندہ سائن کرتا ہے. میرے 387 والے جو ہیں یا کوئی پاکستان میں ہیں، کوئی حلقہ نہیں جہاں 2 سے 3 ہزار مختلف افراد کے دستخط. ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، میں اس سے آگے چلتا ہوں. تو سچویشن بدل رہی ہے. مثلا انجم عقیل صاحب کا NA46 تھا یا کیا تھا، اس پہ جو نوٹیفیکیشن ودرا ہوا تھا وہ بحال کر دیا گیا ہے. تو اب یہ معاملات آگے تو بڑھیں گے. میں اس لیے تھوڑا آگے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں. جس کی سامنے ڈاکہ زنی ہوئی ہے دنیا کے سامنے، نہ دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، نہ انٹرنیشنل میڈیا ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہ نیشنل میڈیا ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہ فافن اور پیٹرن اور جو ادارے ہیں الیکشن سے متعلق نہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. قانون دان ہے نا. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستانی قوانین کے تحت ان کا حل نکالا جائے، اور وہی قوانین کے تحت حل نکالا جا رہا ہے. حل کدھر نکالا جا رہا ہے؟ حل کو تو خراب کیا جا رہا ہے. نوٹیفیکیشن بحال ہو گیا انجم عقیل خان کا. مطلب ہے کون کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن، جس کی ذمہ داری ہے فری فیئر الیکشن کرائیں. وہ اگر RO کے ساتھ مل کے 2 نمبری کریں گے تو مجھے بتائیں کس کے پاس جائیں گے؟ میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا، میں نے کہا آپ 3 دن میں یہ مسئلے کا حل کر سکتے ہو. آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو امپاور کرو، اس پہ انکوائری کر لو. جس کے پاس جینوئن اصل فارم 45 ہے اس کی انکوائری کر کے اس کے نتیجے میں رزلٹ دے دو. یہ 3 دن کا 1 دن کا کام ہے، مگر میں نے کہا یہ 3 دن میں آپ کرا سکتے ہو. سیشن جج سپورٹڈ بائی ایڈیشنل سیشن جج اینڈ سینئر سول جج، آپ بیٹھ جائیں اس مسئلے کا حل کر لیں. لیکن اگر آپ کی نیت ہے، اگر آپ کی نیت نہیں ہے ان مسائل کا حل کرنے کی، آپ نے ڈسپیوٹ میں آگے لے کے چلنا ہے، پھر کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ڈاکہ زنی کر کے ان سیٹیں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتا ہے، ان کے پاس بھی وہی فارم 45 ہیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں. جو ہارے ہوئے ہیں ان کو اقتدار دلنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. کوئی حکومت پبلک سپورٹ کے بغیر نہ ریفارمز لا سکتی ہے، یعنی سیاسی جماعتیں پھر مل کے بھی تو